خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس سیگمنٹ میں، اور باقاعدہ تعارف اقرار بھائی کرائیں گے، لیکن جو ہم نے پیکج میں بھی دیکھا ہے اس سے آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا کہ ہم کس ادارے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ مستند ترین اداروں میں سے پاکستان کے ایک ہے، مطلب ایک بہت چھوٹی فہرست مرتب کی جائے پاکستان کے مستند ترین اداروں کی اور ایسے اداروں کی، یا ان میں کچھ ایسے انڈیویجولس کی جنہوں نے تاریخ بنا دی ہے، تو اس میں یقیناً اس ادارے کے نام کے بغیر فہرست کمپلیٹ ہو نہیں سکتی ہو۔ بلا شبہ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں SIUT پچھلے 50 برس سے 8 بیڈ سے شروع ہوا، کمال ہے، سول اسپتال کی ایک چھوٹے سی جگہ سے، اور آج ایشیا میں بڑے ہیلتھ نیٹ ورکس میں سے ایک الحمدللہ۔ اور ظاہر اس میں اگر ڈاکٹر ادیب کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بڑی ناانصافی کیا بات ہے، پروردگار دو عالم، ظاہر ان کا یہ صدقہ جاریہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہمارے ساتھ جو دو شخصیات آج موجود ہیں، ڈاکٹر حارث حسن قریشی صاحب ہیں، آپ ڈاکٹر آف یورولوجی ہیں، پروفیسر آف یورولوجی، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرور صاحب ہیں، آپ ایسوسیٹ پروفیسر آف نیفرولوجی ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ ظاہر ایک ایسے شاندار ادارے کے بہاف پہ آپ یہاں تشریف فرمائیں کہ جس کو پوری قوم بہت فخر سے دیکھتی ہے، تو یہ سفر اٹ سیلف بہت انسپائرنگ ہے۔ اس وقت جو کرنٹ اسٹیٹسٹک ہیں، اگر سب آپ بتا سکیں ہمیں کہ کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، جو آؤٹ ڈور پیشنٹس ہیں وہ کتنے ہیں، ایڈمیشنز کتنے ہوتے ہیں، ڈائلیسس کی تعداد تقریباً رفلی کیا ہے؟ تقریباً 4.5 ملین پیشنٹس کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے، اور اگر میں اس کے نمبرز آپ کو بتانا اوور دا ایئرز، جب جی ابھی 45 لاکھ جی لاسٹ ایئر جو ہے، تو اس میں اگر آپ کو پورا سپین بتائیں تو اگر ایک ٹرانسپلانٹ کی سرجری لے لیں جو کہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آتا ہے، روبوٹک سرجری 20 سے 25 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے۔ یہ سرجریز ہم ڈیلی ملٹیپل کر رہے ہیں، ایک ٹرانسپلانٹ ڈیلی کر رہے ہیں، اور یہ روبوٹک سرجریز ملٹیپل کر رہے ہیں۔ آنکالوجی جو کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کی سرجری کر رہے ہیں، اسٹون، آپ نام لیں جس قسم کی بھی یورولوجی میں جو دنیا بھر میں ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ ہم سارے کے سارے کر رہے ہیں، اور ان لمیٹڈ سرجریز، اور پیشنٹ کو بینیفٹ مل رہا ہے، اور یہ سب فری آف کاسٹ مل رہا ہے، جو کہ اٹ سیلف ایک میریکلس کام ہے۔ ڈاکٹر سرفراز، آپ بتائیے گا کہ کہاں سے پیشنٹس آتے ہیں یہاں پہ؟ غیر بلوچستان بھی قریب ہے، اس کے علاوہ جو مریض آتے ہیں وہ کس طبقے سے ان کا زیادہ تعلق ہے، اور کن علاقوں سے زیادہ مریض یہاں لائے جاتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے پاس ہر طبقے کے تقریباً مریض آتے ہیں، اس میں متعمل طبقہ بھی ہے، وہ لوگ بھی ہیں جو پاورٹی کی لائن سے نیچے ہیں، بہت غریب ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بہت غریب ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنا ٹریٹمنٹ۔ اور ہمارے جو زیادہ تر پیشنٹس ہیں وہ انٹیریئر سندھ سے ہیں، پورے سندھ سے آتے ہیں، اپر پنجاب سے آتے ہیں، ویسے تو پورے ملک سے ہی آتے ہیں۔ ٹرانسپلانٹ پیشنٹس ہمارے جو ہے پاکستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، ہمارے ٹرانسپلانٹڈ پیشنٹ افغانستان میں بھی ہیں، تو ان ساری ریجن سے بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، لیکن میجر بلک جو ہے ہمارے پیشنٹس کا وہ سندھ ہے اور لوور پنجاب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگین جس طرح کہا نا، کچھ ایسے لوگ بھی کہ چونکہ ہر چیز اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، تو ہر شخص کی خواہش ہوگی، چاہے اس کے پاس پیسے ہیں، کہ وہ بھی SIUT کا جو شاندار ماحول ہے اور جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہاں سے مستفید ہو سکے۔ تو اس صورت میں فائنینشیل ماڈل کیا ہے؟ وہ کوئی جو افورڈ کر سکتا ہے اور چاہتا ہے کہ SIUT سے علاج ہو، اس کے لیے کیا فائنینشیل ماڈل ہے؟ ادیب صاحب کی پالیسی شروع سے پہلے دن سے یہ رہی ہے کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کچھ بھی چارج نہیں کریں گے۔ اچھا، اسی لیے کوئی دینا بھی چاہے کوئی دینا بھی چاہے تو ہم چارج نہیں کریں گے، ایز فی نہیں ہوگا، وہ چاہے ایز فی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ ڈونیشن یا زکوٰۃ کچھ آپ دینا چاہ رہے ہیں، ڈونیشنز اور زکوٰۃ کے الگ الگ ہمارے اکاؤنٹس ہیں، اور وہ الگ وہ پرفیکٹ، تو کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے۔ تو اگر آپ ٹریٹمنٹ کرانے آ رہے ہیں، بھلے آپ امیر ہیں غریب ہیں، کسی بھی کاسٹ، کریڈ، کلر، کسی بھی قومیت سے ہیں، کسی بھی چیز سے ہیں، آپ کا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا۔ تو اس لیے ہم اس میں کوئی ڈسکرپنسی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ صبح کے 4 بجے بھی بغیر والیٹ کے SIUT آ جائیں گے، آپ کو وہی ٹریٹمنٹ ملے گا جو باقی سب کو مل رہا ہے، اور کوئی آپ سے چارج نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بھی پیشنٹ آ گیا اس کو اس بنیاد پر انکار نہیں ہوگا کہ جگہ نہیں ہے یا بیڈز نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ فلنتھروپی کر رہے ہیں آج کل، اور بہت سے ہاسپٹلز ہیں ایسے جو ایسے کام کر رہے ہیں۔ SIUT ان میں سے بالکل الگ اس طرح سے ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو نہ نہیں کرتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کووڈ کا زمانہ تھا، تو اس میں بہت ملٹیپل پیشنٹس آ رہے تھے، اور ہمارے پاس بیڈس کی، اسٹریچرز کی شارٹیج تھی، تو ہم نے ان کو نہ نہیں کیا۔ ہم نے
कैपेसिटी बढ़ाई, हमने किसी भी तरह से चादरें रख के उनको ट्रीट किया, उनको वापस जाने नहीं दिया, क्योंकि SIUT जो है वो कभी ना नहीं करता। अदीब साहब की पॉलिसी है कि वो कभी भी ना नहीं आपने पेशेंट को करना, भले वो किसी भी टाइम पे somehow किसी भी तरह से मैनेज somehow we have to वो ट्रीट करना है उसको। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फराज, आप अगर बताइए डोनेशंस के हवाले से कि लोग कैसे SIUT को अगर वो अतिया करना चाहते हैं या डोनेशंस देना चाहते हैं तो क्या क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा हम यही चाहेंगे कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि वो हाथ मजबूत करें SIUT के। और अभी तो एक नया पूरा स्ट्रक्चर और सेटअप जो है वो अभी हमने जो है जी अभी हमने जो है जो फॉर्मली रीजन प्लाजा था वहाँ पे हमने SIUT ट्रस्ट हॉस्पिटल के नाम से अपनी फैसिलिटी शुरू की है। यस, जहाँ पे हम अब क्लिनिकल सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। 4 महीने हो गए इस बात को। हमने डायलिसिस फैसिलिटी शुरू की है वहाँ पे। लिथोट्रिप्सी जो वेव्स के ज़रिए स्टोन्स को ब्रेक करते हैं वो सर्विस हमने शुरू की है। फिजियोथेरेपी सर्विसेज शुरू की हैं वहाँ पे हमारे अपने पेशेंट्स के लिए। तो वहीं पे हमारी जो है वो एक ड्राइव थ्रू फैसिलिटी है। कराची के जो लोग जो खुद से आके अतिया करना चाहें वो वहाँ पे ड्राइव थ्रू फैसिलिटी हमने बनाई है। अच्छा, कि वहाँ से खुद ही ड्राइव करते हुए आएँ अपनी गाड़ी और वो में। ऐसी जगह है कि जहाँ पे तकरीबन हर शहरी का कराची का गुजर होता ही है somehow। और इसके अलावा जो कराची के लोग खुद अतिया करना नहीं मतलब वहाँ आके नहीं देना चाहते वो हमारे ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए कर सकते हैं। पाकिस्तान के हर बैंक में जो है वो हमारे अकाउंट्स हैं जहाँ पे डोनेट करने की फैसिलिटी मौजूद है और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी डोनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा SIUT फ़ोन करके वहाँ से भी आप अपने चेक वगैरह हम घर पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं, राइट, ले सकते हैं जो भी है। तो डोनेशन किसी तरह भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर चाहें तो ज़ाहिर रास्ते बहुत सारे और बेशुमार मौजूद हैं। लेकिन ये जो अतियात लोगों के आ रहे हैं, मैंने चूँकि पूछा भी था आपसे कि मुख्तलिफ इलाकों के लोग, तो इसमें बच्चे भी हैं जो उनका इलाज भी होता है और ख़वातीन भी हो। तो मैं चाहता हूँ कि बतौर डॉक्टर आप जिस तरह के लोगों को देखते हैं और ट्रीटमेंट के बाद जो उनकी ज़िंदगी में तब्दीली देखते हैं उसको भी ज़रा थोड़ा सा ज़रूर एलिब्रेट कीजिए। हम जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं SIUT में, हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आप एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जब वो आता है उसकी एक कंडीशन बड़ी ख़राब होती है, रेफरल्स होते हैं, बहुत जगह से हमारे पास डॉक्टर्स भी रेफ़र करते हैं और मरीज़ भी आते हैं क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए। तो जब वो बिल्कुल सही हो जाते हैं तो जो चेहरे पे उनके एक खुशी होती है, स्माइल होती है उनकी और उनकी फैमिली की, ये सबसे बड़ा जो है ना रिवॉर्ड होता है एज अ डॉक्टर हम सब के लिए जो SIUT में काम कर रहे हैं। और हर उम्र का बंदा SIUT आता है। हम जो है बिल्कुल जो पैदा हुए बच्चे हैं जो माओ के पेट में होते हैं उनको उनके ट्रीटमेंट से डायग्नोसिस से स्टार्ट करते हैं और ओल्ड एज 70-80 साल के जितने भी वो हैं एज के पेशेंट्स हैं उन सब को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो हर एज ग्रुप का हमें पेशेंट मिलता है। बच्चों की हमारी अलग फैसिलिटीज़ हैं जिसमें उनके अलग वार्ड्स हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह बनाए गए हैं कि जहाँ पे बच्चे ज़रा खुश रहे, कार्टून्स हैं वहाँ पे, अच्छा, गिफ्ट्स मिलते हैं और चीज़ें हैं कि वो भी खुश रहे वहाँ पे। तो एक हॉस्पिटल की वो जो फील है वो ना हो। बच्चों के लिए हमने जो है एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया है जो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल की दीवान फारूक की फैसिलिटी है उससे थोड़ा सा ही उस तरफ जो है आगे देखेंगे आप तो 14 स्टोरीड बिल्डिंग हमने बनाई है मरियम बशीर दाऊद चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से। ओके, जिसमें पीडियाट्रिक यूरोलॉजी की सर्विसेज हैं, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की सर्विसेज हैं, इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक फैसिलिटीज़ हैं। बच्चों की जो इस वक्त सबसे एक्सपेंसिव सर्विसेज जो हैं बच्चों का बचपन में सुनते हैं इलाज के लिए जो है इंडिया जा रहे हैं, दिल में सुराख है और ये वो, तो वो सारी सर्जरीज अब हम पाकिस्तान में कर रहे हैं और SIUT कर रहा है वो सारी सर्विस। राइट, और ये बिल्डिंग हमारी 14 स्टोरीड बिल्डिंग है, ये शुरू हो गई है। यहाँ पे क्लिनिक्स हो रहे हैं, सर्जरीज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये सारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। वैसे आप आखिर में फिर हम दोबारा SIUT के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मैं वैसे ज़िमनी एक सवाल पूछ सकूँ कि कोई एक दो तीन बेसिक बातें बता सकेंगे कि इस तरह के अमराज से बचा जा सके या क्या मेन रीज़न है इस तर्ज के अमराज की हमारी सोसाइटी में, ताकि क्योंकि मुझे लगता है जितना बड़ा हम मुल्क हैं अगर हम रूट कॉज पे नहीं जाएंगे तो ऐसे हॉस्पिटल्स जितने ही खुलते रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से मतलब सप्लाई भी तो कुछ कम हो ना, वरना तो हम कितना ही चैलेंज मीट करेंगे। तो इस बारे में अगर बता सकें, आप लोग से बेहतर को बताएगा कि आपके सामने पूरा एग्जैक्ट पैटर्न होगा कि पाकिस्तान में इस तर्ज के जो अमराज हैं उसकी मेन रीजंस क्या है। 2-3 यूरोलॉजी की बात की जाए तो उसके अंदर पथरी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो स्टोन्स किडनी में बनते हैं और मसाने में बनते हैं वो बहुत कॉमन है। और उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर पानी की क्वालिटी हमारी ख़राब है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं, ऑनलाइन भी चलाते हैं और प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसमें रोका जा सके आगे इन चीज़ों को, उस पर भी काम करते हैं।
تو پیمفلیٹس ہوتے ہیں, ایجوکیشنل ہمارے یہاں MSOs ہوتے ہیں, ملٹیپل ایک پوری ٹیم ہماری کام کر رہی ہے جو کہ پریونٹیو میڈیسن پہ بھی کام کر رہی ہے. ٹیومرز ہیں جس طرح, تو لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے کہ موٹاپے کو کنٹرول کرے, ڈائبٹیز کو کنٹرول کرے, بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے, اور جتنی بھی بیماریاں ہیں اگر آپ ان کو ارلی پک کر لیں, جلدی پک کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. تو اس لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں, اسکریننگ کرتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں, کچھ خون کے ٹیسٹ کراتے ہیں, تاکہ جلدی ہی اگر بیماری آپ پک کر لیں تو اس کا علاج بھی اچھا ہوگا اور آگے جا کے. لیکن اگر میں سمجھوں کہ آپ کیسا پانی پی رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا اس کا, اور کتنا پی رہے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا ہاں. اور وہ کیا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ پر ڈے جو آپ بتاتے ہیں؟ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ 3 لیٹر پینا چاہیے, لیکن اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ کا پیشاب کا رنگ تھوڑا اگر گاڑھا ہے تو اس کا مطلب آپ کو اور پانی پینے کی ضرورت. اچھا, اس میں کچھ یہ بھی مت ہے نا کہ بہت زیادہ بھی نہیں پینا چاہیے, کیونکہ وہی کہ ہاں یا جتنا زیادہ پیو پتہ نہیں کتنے ریڈ بلڈ سیلز کم ہو جائیں گے. کیا ہاں جی ہاں جی. دیکھیں اس میں اگر ہم پانی زیادہ پئیں گے یورین زیادہ بنے گا. کچھ ایسے منرلز ہیں ہمارے الیکٹرولائٹس ہیں ہماری باڈی میں جو پانی کے ساتھ جن کا نکلنا ضروری ہے. سوڈیم ہے, جیسے پوٹاشیم ہے, یہ پانی اگر اوبلیگیٹری ہے, مطلب یہ پانی کے ساتھ یورین میں نکلیں گے ہی. تو اگر ہم بہت زیادہ پانی پئیں گے تو الٹیمیٹلی الیکٹرولائٹس اور منرلز کم ہو جائیں گے ہماری باڈی میں. تو یعنی کیا طے ایک ہوا؟ حد سے زیادہ ایک بیلنس کیا ہے؟ اور بیلنس کیا ہے؟ بیلنس یہ ہے کہ دیکھیں گرمیوں میں جو ہے, سردیوں میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں اپنے پیشنٹ کو کہ 4 سے 6 گلاس پانی پئیں, اور گرمیوں میں جو ہے 4 سے 6 گلاس پانی پئیں تقریباً پر ڈے. 4 سے 6 گلاس. تو کم نہیں ہے 4 سے 6 گلاس؟ سردیوں میں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سردیوں میں اور گرمیوں میں جو ہے, گرمیوں میں میں کہتا ہوں کہ تقریباً 2 سے 2.5 لیٹر پانی پئیں. ہاں یعنی تقریباً 8 سے 10 گلاس ہو جاتا ہے. اور جیسے آپ ڈائلیسس کا پیشنٹ ہو تو اس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں آپ نے زیادہ پانی نہیں پینا. کوئی پتھری کا پیشنٹ ہے, اس کو سٹونز بنے, اس کو بولتے ہیں زیادہ پانی پینا. یہ جنرل آپ اوپینین دے رہے ہیں, کسی کی خاص میڈیکل سچویشن ہے تو اس کے اکارڈنگلی اس کے حساب سے کنکلوڈ. اچھا, بس میں آخر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے زیادہ فوکس یہی ہے کہ لوگ ڈونیٹ کریں زیادہ سے زیادہ, اور ظاہر SUT جو کام کر رہا ہے وہ اور بہتر طریقے سے کر سکے. تو کچھ ایسے ماڈلز ہیں کہ آپ کسی ایک پیشنٹ کو اپنا لیں کہ اس کا جو ڈائلیسس کا خرچہ ہے فار ایگزامپل وہ آپ دے دیجیے, یا ایک سرجری کے لیے یا منتھلی کیا کیا جا سکتا ہے, کچھ اس طرح سے ہے یا جو جس طرح بھی یہ طے کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ آپ جو ہے, جو ہمارا جو اب ریسنٹلی سینٹر شروع ہوا ہے SIT ٹرسٹ ہاسپٹل جو فارمرلی ریجن پلازا تھا, وہاں پہ آئیں. وہاں پہ ڈائلیسس ہو رہا ہوتا ہے, 4 شفٹس میں ڈائلیسس ہوتا ہے, 200 ڈائلیسس روزانہ کرتے ہیں ہم وہاں پہ. تو وہاں پہ آ کے آپ دیکھیں ان کا جس طرح ڈائلیسس ہو رہا ہے. اگر اف یو وانٹ ٹو اون اے ڈائلیسس پیشنٹ, وہیں پہ ہمارا آفس ہے, سٹ ڈاؤن, ڈسکس ود اس, ٹاک ٹو اس. ہم آپ کو جو ہے اس طرح سے بھی ایک مریض کی پوری ذمہ داری آپ لے لیجیے. ایک مریض کی پوری ذمہ داری. وہ فیل اچھی ہوتی ہے نا کہ اللہ نے مجھے ایک زندگی بچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ اس سے آپ بہتر. تو وہاں کے لوگ جو ہے مریضوں سے بات بھی کر سکتے ہیں. مریضوں سے بات کریں, ان کو دیکھیں کہ جس طرح سے ان کا علاج ہو رہا ہے, اور ایک اپنائیت ملے گی ان کو وہاں پہ آ کے. کیونکہ کراچی میں جو ہے وہ اس طرح کی بالکل فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ جو ہو رہی ہے, اور اس لیول پہ ہو رہی ہے جس لیول پہ SIUT کر رہا ہے, جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے, دنیا کی ماڈرن ترین ٹریٹمنٹ ہے. روبوٹک سرجری ہے اس کے اندر لیتھوٹرپسی ہے, جو لیزر کے ذریعے ہم پتھروں کو توڑ رہے ہیں گردے کے. بالکل صحیح. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ SIUT میں ہو رہی ہیں, یہ ہر جگہ نہیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. تو اس کو دیکھیں گے لوگ, ویژولائز کریں گے تو خود ہی آگے بڑھیں گے, ڈونیٹ کریں گے. آئی انوائٹ دیم کہ وہ وہاں پہ آئیں, ہمیں دیکھیں ہم جس طرح کام کر رہے ہیں, ہمارے ماڈل کو سمجھیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں SIUT کو تقریباً 50 سال ہو گئے بنے ہوئے نا, 50 سے بھی زیادہ سال ہو گئے. 50 ایئرس ہم کوٹ کرتے ہیں. ایک آدھی صدی گزر گئی. ادیب صاحب نے 2 جنریشنس کو ٹرین کر کے آگے بھیج چکے ہیں, اور اب 3rd جنریشن چل رہی ہے, جو اب 3rd جنریشن ٹرین ہو رہی ہے. تو یہ 2 جنریشن جو ہیں انہوں نے کام کیا ہے. کراچی کی جو پورا جو سوسائٹی ہے, سول سوسائٹی ہے, اس کو ریپرزینٹ کیا ہے ادیب صاحب نے. نو ڈاؤٹ. پچھلے 50 سال سے کروڑوں لوگوں کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ, اور یہ سارا کا سارا سب کچھ فری آف کاسٹ ہوا ہے. یعنی کبھی کسی سے کوئی پیسے نہیں لیا گیا, کوئی کیش کاؤنٹر نہیں. ایک سال میں, پچھلے سال میں 45 لاکھ لوگ ہیں. اور یہ دیکھیں یہ سروسز دنیا کے کچھ ملک ہیں آبادی کے. کمال. ہم نے دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ ہیلتھ کیئر انشورنس ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک معجزاتی طور پہ جو ہے کام ہو رہا ہے سارا کا سارا. نو ڈاؤٹ. اب ہم لاڑکانہ میں ہاسپٹل شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ 2 ایئرس میں. اس کے علاوہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اور آگے جائیں گے. ہمارے سینٹرز جو ہیں وہ انشاءاللہ راجن پور کا ارادہ ہے ہمارا, وہاں پہ ہم نے لینڈ ایکوائر کر لی ہے, وہ شروع کریں گے. رحیم یار خان میں شروع کریں گے, سرگودا میں, اور پھر آگے گوجر خان اور DI خان تک ہمارا انشاءاللہ ایکسپینشن کا پلان ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سرفراز, بہت شکریہ ڈاکٹر حارث, تھینک یو سو مچ. بس ہم ادھر چلتا رہے انشاءاللہ یہ کاروبار اس طریقے سے زبردست انداز سے. آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا, آپ کا بہت شکریہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا بہت شکریہ, وہ ابھی یہاں نہیں ہے لیکن میں چاہوں گا بہت ساری تالیاں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے لیے ہونی چاہیے.
ہیرو ہیں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب کی, کیا کیا کہنے ہیں, مطلب میں کیا الفاظ ہوں ان کے لیے. سلام ہے. اور جاتے جاتے اس رمضان ایزی پیسہ جو ڈیجیٹل بینک ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ بن گیا ہے ایزی ڈونیشن والا بینک. کیوں ایزی پیسہ ایپ بڑا آسان سا کام ہو گیا ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے اگر آپ ایزی پیسہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو آپ ایک کلک پہ 60+ آرگنائزیشنس کو اپنی پسند کی آسانی سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ نے صرف ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور آپ 60+ جو NGOs ہیں ان کو ڈونیشنز دے سکتے ہیں. اور اس پہ ایزی پیسہ نے نہ صرف یہ سہولت پیدا کی ہے بلکہ بڑا زبردست انیشیٹو یہ بھی لیا ہے کہ ہر ڈونیشن پر 5% اضافی رقم جو ہے وہ اپنی طرف سے ایڈ کریں گے. تو بڑا زبردست یہ اقدام ہے اور کیا بات ہے, تالیاں اس بات پہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے زبردست. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتا ہے. اچھا